السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر۔ رشتے کہتے ہیں کہ اوپر بنتے ہیں، ہم اس کے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں ایک شادی کے لیے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ شادی بہترین ہو، ہم اس کے لیے بہت بہترین پلاننگ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ رشتوں کو بہترین انداز میں سب آئیں اور نبھائیں اس شادی کو۔ مگر آج کل کی نئی نسل کیا سوچتی ہے اس شادی کے بارے میں؟ وہ کیا پلاننگ کرتی ہے شادی سے پہلے، مگر اس کے باوجود بھی شادیاں فیل ہو جاتی ہیں۔ 2025 اسٹارٹ ہو رہا ہے، مگر پاکستان میں ابھی تک کے شادیوں کے جو مسائل ہیں وہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم کس طرح سے ایک بہترین شادی نبھا سکتے ہیں اور کس طرح ایک بہترین میچ جو ہے شادی کا ارینج کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں آج ارمان کاظمی صاحب، جو کہ انٹرپرینور بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سوشل ورکر بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا انٹروڈکشن، کیونکہ آپ کا میچ میکنگ کے حوالے سے جو کام ہے اور بھی جو آپ کا انٹروڈکشن۔ بیسکلی میں بزنس مین ہوں، کاروبار کرتا ہوں اپنا، ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا ہمارا بزنس ہے اور مختلف کاروبار ہے، اور جو ہے اس میں ایک کمپنی ہماری میٹریمونیل سروس کی بھی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ دو ہیں، ایک نہیں ہے۔ ساتھ میں سوشل ویلفیئر کا کام بھی کرتا ہوں، لوگوں کا افلاح کا کام ساتھ میں کرتے ہیں، میں ہوں، میرے ساتھ کچھ لوگ بھی اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کام ہے بس۔ اس کے علاوہ جو ہے میں ایک پروفیشنل باکسر رہا ہوں پہلے، اسپورٹس مین رہ چکا ہوں میں۔ تو اس کے بعد جب میں نے وہ چھوڑ دیا تھا تو پھر میں اپنے کاروبار میں آ گیا۔ اس کاروبار میں ایک کمپنی میں نے یہ بنائی تھی، جس میں مجھے اس میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا۔ مطلب اگر آپ 5 بزنس کر رہے ہیں نا، وہ 4 بزنس کو ہینڈل کرنا الگ ہے، اس کو ہینڈل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے، یہ اتنا ڈیفیکلٹ کام ہے۔ تو جیسے جیسے اس کام میں بڑھتے گئے، سال 2 3 4 سال گزرے تو پتہ چلا کہ تو اس کام میں فراڈ بہت ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں کے بہت ایشوز آ رہے ہیں بیچ میں، بہت زیادہ۔ تو اس پہ پھر ہم نے سوشلی ورکنگ شروع کر دی کہ یہ جس طرح پاکستان میں ایک تعلیم کا مسئلہ ہے، جیسے یہاں پر صحت کا مسئلہ ہے، جیسے یہاں پر مختلف مسائل ہیں پاکستان میں، اسی طرح شادیوں کا بھی ایک مسئلہ بن چکا ہے پاکستان میں، نہیں باہر بھی، اوورسیز پاکستانی ان کو پرابلم ہے، انڈیا میں بھی مسئلہ ہی ہے، لیکن پاکستان میں تو بہت زیادہ پرابلم ہو چکی ہوئی ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے۔ جو اسٹیٹسٹکس شو کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ جو ہیں خواتین ابھی تک کے انتظار میں بیٹھی ہیں شادی کے لیے۔ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ایشو ہوا ہے، سروے ہوا ہے، اس میں مختلف سروے جو ہوئے ہیں، اس میں تو آ رہا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1.25 کروڑ لڑکیاں جو ابو 30 ہیں وہ موجود ہیں، لیکن میرے لحاظ سے زیادہ ہے، صحیح، میرے لحاظ سے زیادہ ہیں، کیونکہ اور لڑکیوں کے رشتے بھی نہیں ہو رہے۔ اس سے کم عمر کی لڑکیاں بھی اگر اکاؤنٹ کریں تو وہ مطلب 28 سال سے اگر شروع کریں، 27 سال سے، تو یہ 2 کروڑ سے اوپر ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فگر۔ اور پنجاب میں بھی ہیں زیادہ، اور کراچی میں بھی زیادہ ہیں، بڑے شہروں سے دیکھا جائے تو کراچی میں زیادہ ہیں، اور اوور آل پنجاب میں بہت زیادہ ہے، بہت مسئلہ بن چکا ہے یہ۔ اچھا، آپ نے یہ جو کام شروع کیا میچ میکنگ کا، تو جو روایتی طریقے کار ہیں، جیسے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں جاتے ہیں، اور جو میچ میکنگ ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ ہمارا کام نا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ پرانا ایک طریقہ کار نظر آتا ہے کہ اس میں انکل ہوتے ہیں ابو 50 یا 45، یا آنٹیاں ہوں گی 50-55 سال کی، تو وہ زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں۔ قاری صاحب میں سپارہ پڑھاتے ہیں، وہ اس فیلڈ میں جاتے ہیں، وہ گھر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، 2 4 5 ہزار لے لیا، پھر دوسری فیملی کی طرف، وہاں پر یہ معاملہ ہے۔ ہمارا ایسا سسٹم نہیں ہے، ہمارا ٹوٹلی ڈسلائز سسٹم ہے۔ ہم نے اس کو مکمل طور پہ تبدیل کیا، نہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، اگر کسی نے آفس آنا ہے وہ آفس آتے ہیں، اور سب کو آن لائن سروس ہم لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرانی روایت ایک تو ہم لوگوں نے ختم کی، کہ جو پرانا ٹریڈیشنل روایت چلی ہوئی تھی، یہاں پہ طریقہ کار چل رہا تھا کہ آپ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ وہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری طرف، نہ ہم نے کبھی اڈاپٹ کیا، کیونکہ اگر ہم پھرنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے اگر 100 بندہ بھی رکھ لیں گے نا، وہ سارے دن پھرتا رہے گا، اتنی کلائنٹیج ہے۔ پاکستان سے باہر لوگ ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہے، پھر پاکستان میں ہے، تو کس کو جا کے ملیں گے، وہ سمجھ نہیں آتی بات۔ دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کلائنٹ کی جو ہمیں انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے نا، وہ ساری ڈاکومنٹیشن ہم لوگ لیتے ہیں، کہ آپ کی کوالیفیکیشن، کہ آپ کہاں سے ہیں، کس شہر سے بات کر رہے ہیں، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں، پھر ان کے ریکوائرمنٹس پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا پورٹل بھی ہے جس میں ہمارا سارا ڈیٹا بیس ہوتا ہے، سارا ہمارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے۔ پھر اس کے علاوہ آن لائن سروس، مطلب واٹس ایپ کے تھرو بھی ہمارا ایک کمپنی کا ایجنٹ ان سے رابطے میں رہتا ہے، وہ ان کو پراپرلی گائڈ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کو یہ، اس طریقے سے ہم لوگ چلتے ہیں۔
مطلب یہ ایک بندہ نہیں چلا رہا, ہمارے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کسٹمر سروس الگ ہے, کسٹمر سپورٹ الگ ہے, کمپلین ڈپارٹمنٹ ہے. اس اوور آل سارا ہم اس پراپر چینل سے چل رہے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک گلی محلے کا یا ایک اسپیسیفک ایریا کا کام نہیں ہے. اس کو اوور آل پورے پاکستان سے اور اوورسیز پاکستان سب ہمیں اپروچ کرتے ہیں. ایک اچھے لیول پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کو. وہ الگ بات ہے, اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے. جو نوجوان نسل ہے وہ کیا دیکھنا چاہ رہی ہے شادی کے حوالے سے؟ جیسے روایتی طریقہ کار کی ہم نے بات کی, لیکن نوجوان نسل کیا دیکھ رہی ہوتی ہے شادی کے حوالے سے؟ اصل میں شادی جو ایکچوئل جو تھا نا, شادی والا کانسیپٹ, وہ اگر آپ دیکھیں ہمارے بڑے آپ کے پیرنٹس ہیں, چچا تایا ماموں وغیرہ کی, جو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے شادیاں ہوتی تھی کہ سنتے تھے فلانے کی شادی ہو رہی ہے, بڑا خوشی کا ایک ہوتا تھا ماحول, بچے ہوتے تھے, جاتے تھے, ساری فیملی, سب چیزیں لوگ اکٹھے ہوتے تھے. اب وہ چیز ایک کیونکہ میاں بیوی کا ایک ساتھ ہوتا ہے نا, ایک بہت خوبصورت ریلیشن ہے. آپ دوسرے کی اچھی اور بری چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے چلتے ہیں, بڑے فیصلہ کرتے تھے. وہ سسٹم آج نہیں ہے. لڑکے لڑکیاں اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں کہ جی ہمیں مرضی ہو. پہلے پیرنٹس بچوں کو چلاتے تھے, اب بچے پیرنٹس کو چلا رہے ہیں, جو کہ ٹوٹلی الگ ایک غلط کام چل رہا ہے. ماں نے کہتی ہے جی میری بیٹی نہیں مان رہی, میرا بیٹا نہیں مان رہا, وہ کہیں گے تو ہم کریں گے. یا پھر بچے ضد لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں وہ ٹائم گزرتا جاتا ہے. یا کچھ جو ان کی ایک پروفائل میں چیزیں ایڈ ہو رہی تھی کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں تو میں اتنا اسٹیٹس ہے میرا, پتہ نہیں کیسے ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں گھستی جا رہی ہیں دن بہ دن. اسٹیٹس کانشیس اور ایجوکیشن وائز, ٹھیک ہے, چلو تعلیم کا تو چلو سمجھ آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اگر کسی اچھی پوسٹ پہ چلے گئے, آپ پورے خاندان سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے, سب کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ جی میں اپنے خاندان میں سب سے بڑی پوسٹ پہ ہوں, یا میں کوئی بہت بڑا بزنس کر رہا ہوں. تو آج ہی ختم ہو رہی ہے, لوگوں میں انا پرستی آ رہتی ہے. تو اس انا پرستی سے وہ بیسکلی اپنے آپ کو اسپوائل کر رہا ہوتا ہے. اس میں مین فالٹ اس وقت میرے خیال سے پیرنٹس کا ہے, کہ جو بچوں کی ان چیزوں پہ نا کنٹرول نہیں کر پا رہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو وہ کرتے کرتے وہ اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ وہ آؤٹ آف دا کنٹرول ہو گئے. یہ چیز پورے ملک میں پھیل چکی ہے, پورے پاکستان میں. شاید ہی کوئی ایسا شہر ہوگا جہاں پر یہ پرابلم نہ ہو اس وقت, اور اس سے باہر نکلنا اس وقت بہت مشکل ہوا پڑا ہے. اور سب سے زیادہ پرابلم لڑکیوں کو آئی ہوئی ہے اس وقت. یہ جو سروے بھی اگر آپ دیکھیں گے, اور پھر کہ پاکستان میں 1.25 کروڑ سے زیادہ لڑکیاں ہیں, ٹھیک ہے, تو میرے لحاظ سے اس سے بھی زیادہ ہیں, 2 کروڑ سے بھی اوپر ہے جو مجھے لگتا ہے. کیونکہ میں نے پچھلے 4 سالوں میں 13,000 لوگوں کو 1-to-1 میٹنگ میں خود کر چکا ہوں, جو میرے آفس میں ہو چکی ہے. 13 جو میں اکیلے میں کر چکا ہوں, 13,000 لوگوں سے میں خود مل چکا ہوں, اور ان میں 70% فیمیلس کے رشتے ہیں, 70 to 80%. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں اتنی زیادہ غیر شادی شدہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور 35 سے بھی اب ہیں, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں, ٹھیک ہے, اور کافی سب کے لیے سیم نہیں ہے, لیکن میجورٹی لڑکیاں ان میں زیادہ ایشوز آ رہے ہیں کہ جب لڑکیاں پیسے کمانے کی طرف آتی ہیں, جابس کرتی ہیں, ان کے مائنڈ میں نا غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے. حالانکہ جاب کرنا اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں, لڑکیوں کو کام کرنا چاہیے, اپنے پروفیشنل کریئر میں ہیں, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے. جب وہ پیسے کماتی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ مرد کی ویلیو صرف پیسے کمانے سے ہے, تو وہ مقابلے میں آ جاتی ہیں کہ کیونکہ میں بھی پیسے کماتی ہوں تو اب میں تمہارے برابر کی ہوں. تو وہ ایک کانفلکٹ پیدا ہو رہتا ہے دونوں کے درمیان, تو وہ رشتہ آگے چلتا نہیں ہے. اس میں 95% چانسز ہوتے ہیں طلاق ہونے کے, اور وہ ہوتی ہے. ایسے کتنے کیسز آ چکے ہیں ہمارے پاس. تو وہ شادی سے پہلے ہی وہ جب یہ باتیں کرتی ہیں کہ جی ہم نے کام نہیں کرنا, ہم نے ایسا نہیں کرنا, ہم نے ویسے, وہ اپنے لیے خود پرابلمس بناتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہوتے. لڑکے ان چیزوں سے اریٹیٹ ہوتے ہیں. ابھی جتنا بھی ینگسٹرز ہیں پاکستان کے, آلموسٹ سب کو ہی اس بات کا پتہ چل چکا ہوا ہے کہ آج کل لڑکیاں یہ کچھ کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں رشتے ہمارے نہیں ہو رہے. اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ آپ دیکھیں تو صحیح, آپ کر کیا رہے ہیں. یہ لڑکیوں کے خلاف نہیں ہے بات, یہ ان کے فیور میں اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہی ہیں. وہ اس کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے. اگر آپ پیسے کما رہی ہیں اچھی بات ہے, لیکن مقابلہ مت کریں کسی کے ساتھ, اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے. صحیح بات ہے, نہیں یہ اچھی بات ہے. لڑکیاں جو اگر کما رہی ہیں تو اپنے تک رکھیں, آپ اپنی کمائی کا جو ہے نا روپ نہ جھاڑیں, جو سب سے بڑی بات ہے میرج فیلئر کی. اچھا, ہماری جو نئی نسل ہے تو وہ کیا تیار ہے؟ کیونکہ آج کل جو ایک سچویشن شپ آپ نے دیکھی ہوگی کہ آپ ایک سچویشن میں رہے, آپ نے ختم کر دیا, تو اب یہ شادی کے لیے کیسے ذمہ داریاں اٹھائیں گی نئی نسل؟ یہ اب انہیں کو سولو کرنا پڑے گا. عورتوں کے جو مسائل ہیں نا, وہ عورتوں کو ہی چاہیے ان کو آگے آ کے سمجھائیں. ہم مردوں کا کام نہیں ہے یہ. صحیح. کیونکہ ہم مرد بات کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر روپ جھاڑ رہے ہیں, ہم پہ ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ فیمیلس کو ہی چاہیے, پہلے تو ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو سمجھائے, یا
کچھ اداروں میں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اور لڑکیوں کی کاؤنسلنگ کرے, ٹی وی چینلس پہ بھی چاہیے کہ عورتوں کو ہی چاہیے, عورتوں کو سمجھائیں لڑکیوں کو, کیونکہ پرابلم زیادہ لڑکیوں کی طرف سے آ رہی ہے. اب ہم ان کو سمجھاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہ چونکہ جو آپ کی ڈومین ہے نا, آپ اپنے ڈومین سے ہٹ کے چلتے ہیں تو آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے. بچوں کی تربیت کے حوالے سے جیسا کہ آج کل کا اٹھ رہا ہے کہ لڑکے جو ہیں پیمپر چینج کریں, تو ایز اے مرد کیا سائیکی ہے کہ مردوں کو پیمپر چینج کرنا چاہیے یا تربیت کا کام کرنا چاہیے؟ یہ سیم کوشچن آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک چینل پہ کیا گیا مجھ سے, سیم یہی سوال تھا. اب مجھے بتائیں اس کا میں کیا جواب دوں؟ آپ خود سوچیں کہ ایک وہ ڈومین ہی نہیں آپ کی. اگر میری بیوی مجھ سے یہ پوچھے تو میں, اول تو یہ مرد کی ڈومین نہیں ہے, آپ کو اپنی اپنی ڈومینس کا پتہ ہونا چاہیے کہ مرد کی ڈومین کیا, عورت کی ڈومین کیا. ہاں لڑکوں کا یہ کام نہیں ہے, لیکن گھر کے کام میں اگر لڑکے سے کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, مطلب اگر وہ کھانا بنانا نہیں آتا بیوی کو ساتھ ہیلپ کرے. لڑکوں کو تو نارملی نہیں سکھایا جاتا کھانا کھانا, نہ ان کی وہ ڈومین ہے نہ ان کو سکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اپنی بیوی کے کھانے بنانے میں باقی کاموں میں ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ مسلط کر دیں کہ کھانا تم بناؤ گے میں باہر جا کے. آپ اس کو اس طرح لے لیں, آپ میں اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہوں کہ تم پیسے کما کے لاؤ میں گھر میں رہوں گا, صحیح بات ہے, میں نہیں کہہ سکتا اس کو یہ بات, کیونکہ یہ پوری دنیا میں یہ مرد کا ہی کام ہے, خالی پاکستان میں نہیں, امریکہ کینیڈا کہیں بھی چلے جائیں یہ ہمیشہ کفالت مرد ہی کرتا ہے. اگر عورت کماتی ہے تو ایک پلس پوائنٹ ہے, وہ اس کے اپنے لیے وہ اپنی اس کی مرضی ہے, اور مرد کی ذمہ داری مین یہ مرد کی ہوتی ہے. اب آپ ڈومین چینج کریں, مرد کی ڈومین عورت میں لیں, عورت کی مرد میں لیں, تو وہ اپنے لیے پرابلم بنا رہے ہوتے ہیں آپ. صحیح بات ہے. اب یہ جو لڑکے پیمپر چینج کریں, لڑکے کھانا کیوں نہیں بناتے, اگر آپ نے اپنی زندگی تباہ کرنی ہے, یہ سوال پہلے تو یہ سوچیں کہ سوال کیوں بنائے جا رہے ہیں, صحیح بات ہے, اس کا مقصد کیا ہے. جس گھر میں یہ چیزیں پڑیں گی وہاں پر سیدھی بات ہے وہاں لڑائیاں ہوں گی. آپ اپنی اپنی ڈومین دیکھیں کیا ہے. اگر وہ نہیں کرنا, کوشش تو یہ کرے کہ آپ کے پاس اتنا سورس آف انکم ہونا چاہیے کہ گھر میں کام والی رکھ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا, کام والی سے کام کروا لیں, آپ مت کریں کام. لیکن شوہر کی بھی انسلٹ میں چیز آ جاتی ہے کہ اس کو کہنا کہ آ کے پیمپر چینج کرو یا تم یہ کرو. وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے, ہیلپ ان دا کیس کے بچوں کی تربیت میں. ہاں جی, تربیت میں کر سکتے ہیں نا. آج کل کی لڑکیاں بھی کام نہیں کرتی اور کوئی کام کرواتا بھی نہیں ہے ان سے. یہ بلا وجہ کے سوال بنائے جا رہے ہیں, کیوں بنائے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اور جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں نا, 80% لڑکیاں گھر کا کام نہیں کرتی, وہ جابس کر رہی ہیں, بزنس کر رہی ہیں, اپنے پروفیشنل کریئر میں آگے جا رہی ہیں, کوئی بھی ان سے کام نہیں کرواتا. صحیح بات, ٹھیک ہے. اور جو وہ خود سے کوشچن ریز کرتی ہیں شادی سے پہلے کہ میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ نہیں کرنا, میں نے ایسے نہیں کرنا, وہ ان کے اپنے لیے ہی پرابلم بنتی ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو. کیونکہ جب سامنے والا سنتا ہے وہ پہلے سے وزن ہو رہتا ہے کہ یار تو ابھی سے مجھے بول رہے ہیں سب کچھ, بعد میں کیا کریں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بھی. اچھا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ نوجوان نسل سن نہیں رہی ہے, تو کیوں نہیں فرما بردار ہے؟ ہمارے زمانے میں تو وہ ہوتے تھے کہہ دیا کہ شادی ہوئی تو جنازہ اٹھے گا اور جو ہے کہ شادی کے مسائل لے کے نہیں آنا. لیکن آج کل کی نئی نسل کیوں نہیں فرما بردار ہے؟ اس میں ایک تو پیرنٹس کی غلطی ہے سب سے زیادہ, کہ ایک نا چیز آج کل سکھائی جا رہی ہے کہ جی بچوں کا موٹیویٹ کرنا ہر کام کے لیے وہ اچھی چیز ہے, موٹیویٹ کرنا بچوں کو, ان کو انکریج کرنا دوسرے کاموں کے لیے. لیکن یہ کہنا کہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا جائے, ایک آزاد خیالی ہوتی ہے, اپنی مرضی سے بڑے ہوں گے تو یہ ہوگا, اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے, اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے. جب آپ ان کو ضرورت سے زیادہ چھوٹ دیتے ہیں نا, وہ پھر آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں کہ وہ کس سے مل رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں بیٹھ رہے ہیں, ان کے کیا معاملات ہے باہر. اس پہ چیک اینڈ بیلنس پیرنٹس کا بہت کم ہو چکا ہوا ہے. نمبر 1, سوشل میڈیا, آپ اپنا سارا ڈیٹا وہاں پہ ڈال رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں آپ سے. ایک بندہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے, یہاں پاکستان بیٹھا ہوا ہے, سب چیزیں اوپن اینڈڈ چل رہی ہیں. تو وہ ہر طرف سے ایک آزادی والا ماحول بن چکا ہوا ہے. تو جب یہ معاملہ ان دی اینڈ آتا ہے نا شادی کے اوپر, تب وہ پھر ٹوٹلی اپنے فیصلے کرتے ہیں. پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں کہ جس فیملی میں آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں, ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کس طرح کی ہے, گھر کا ماحول کیسا ہے, سب چیزیں دیکھنے پھر یہ فیصلہ کریں. پسند کی شادی بھی کرنا کوئی غلط بات نہیں, کرنی چاہیے, لیکن اوور آل چیزوں کو دیکھ کر گھر والوں کی رضامندی سے پھر کریں آپ جا کے. اگر وہ نہیں مانتے, کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ منع کرتے ہیں اٹس مین کہ کوئی نہ کوئی فالٹ ان کو نظر آتا ہے تو وہ منع کرتے ہیں. اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو اٹس مین وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے. آپ کے پاس دوسری شادی کے کتنے کیسز آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں؟ دوسری شادی کے لیے ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نا, زیادہ تر وہ یہ وجہ بتاتے ہیں کہ دوسری شادی ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری پہلی بیوی سے ہماری بنتی نہیں ہے, یا ہماری پہلی بیوی ہمیں ٹائم نہیں دیتی,
کوئی گھر میں جھگڑا ہے, بدتمیزی کرتی ہے, مطلب اس طرح کے ہوتے ہیں. اور یہ دوسرا وہ ان کا یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جی ہم جو ہے سنت پوری کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان سے اگر پوچھا جائے اسلامکلی کہ آپ سنت کس کو سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ امت بڑھائیں, آپ کے زیادہ بچے ہوں, مسلمانوں کی تعداد کم ہو. جبکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی تھی اس وقت, ان کا یہ کانٹیکسٹ اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. امت بڑھانے کا ذکر تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے, آپ بیواؤں سے شادیاں کریں لاجکلی, اور جو ہے یتیم بچیوں سے جن کے والد نہیں ہیں ان سے شادی کریں. تو وہ اس چیز کو اس لحاظ سے, اس وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے, اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی, تب وہ چیز اپلائی بھی ہوتی تھی. آج کل مسلمان دنیا میں بھرے پڑے ہیں, لیکن عملاً بجائے یہ سوچنے کے کہ آپ ایک شادی کریں, ایک بیوی سے 2 یا 3 بچے آپ کے ہوتے ہیں, ان کو تعلیم دیں, ایجوکیشن میں آگے لے کر آئیں, ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, تو مسلمان جی امت جو ہے اللہ کے نبی کی وہ ترقی کرے, وہ ٹیکنالوجی میں آگے آئے, ہر چیز میں آگے آئے, بجائے وہ یہ سوچنے کہ وہ سمجھتے ہیں خالی تعداد بڑھا دینے سے ہم لوگ قابل بن جائیں گے. دوسرا کہ وہ بیوی ہمیں ٹائم نہیں دیتی, نہ وہ لوگ فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسری بیوی کو خرچہ پے کر سکیں, ان کے اخراجات اٹھا سکیں, اس کے بچے. پھر وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی, وہ اگر اپنے گھر میں ہمیں رکھ لے گی تو تب بھی ہم لوگ کر لیں گے, یا پھر وہ جو ہے ہمیں ہفتے میں 1-2 دن 3 دن بھی ٹائم دے دے گی تو ہم تب بھی شادی کر لیں گے. ان بندوں وہ بیسکلی حدیث کو بھی مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کسی طرح ہمارے پاس دوسری لڑکی آ جائے. تو وہ آپ ایک جسم سے شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, سیدھی بات ہے, اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے, تو آپ اپنے آپ کو فائنینشلی بھی اسٹرانگ کریں کہ آپ اس کو الگ گھر لے کے دے سکیں, اس کے اخراجات پورے اٹھا سکیں, اور آپ اس قابل ہوں کہ کوئی عورت آپ کو دوسری بیوی بن سکے آپ کی. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور کہے جی کہ میری وائف ٹائم نہیں دے رہی تو کچھ بھی ہے تو آپ سے کوئی بھی شادی کر لے گی. دوسرے پہلی بیوی کے ساتھ بھی جاتی, اس کو بھی نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے, دوسری بیوی کو بھی چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے. پہلے آپ اس کی ہر بات مانتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے, یہ ہے وہ ہے فلانا, جیسے زندگی گزاریں گے, تو ہر بات. چونکہ جو سیکنڈ میرج کے لیے بندے آتے ہیں وہ عورت کی نفسیات کو بہت بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ آلریڈی 20-25 سال ایک عورت سے زندگی گزار چکے ہوتے ہیں. تو پہلے وہ جو بھی باتیں کہے گی نا, میری یہ بات بھی مانے, میری وہ بات بھی مانے, ایسے بھی ہے ویسے بھی ہے, تو وہ ہر بات مانیں گی, بلکہ وہ بدتمیزی بھی کرے گی تو برداشت کریں گے. اصل باتیں ہوتی ہیں شادی ہو جانے کے بعد. وہ بیٹھک میں جب بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں کہ جی ہر قسم کا وعدہ پورا ہو رہا ہوتا ہے, ہر چیز. بعد میں جا کر جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ برداشت نہیں کرتے, ٹھیک ہے, وہ برداشت نہیں کرتے تو وہ طلاق کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, تو اس میں سنسیریٹی نہیں ہوتی. اس لیے سوچ سمجھ کے اسٹیپ لینا چاہیے یہ کہ دوسری شادی کرنی چاہیے یا دوسری بیوی آپ کو بننا چاہیے یا نہیں. اگر تو وہ بندہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے تو تب اسے کر لے شادی, اور بندہ اگر فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کو بھی میرے خیال سے اس دور میں دوسری شادی کرنا وہ نہیں چاہیے. آپ اخراجات جب پورے ہی نہیں کر سکتے, اور یہ کہنا کہ آنے والی اپنا نصیب خود لاتی ہے, آپ خود کام کرتے نہ ہو, سارا کچھ اس پہ ڈال دیں, تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. بندے کو فائنینشلی اس دور میں اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوسری بیوی کے بھی حقوق ویسے ہی ہیں جیسے پہلی بیوی کے ہیں, اور پہلی بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوسری بھی شادی کرنا چاہ رہی ہے. اچھا, آج کل کی جو لڑکیاں ہم دیکھ رہے ہیں 28-29 سال کی ہیں, لیکن وہ چاہتی ہیں کہ 40-45 سال کے مردوں سے شادی ہو, وہ خود بھی شادی کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, تو کیا سائیکی ہے ان کی اس کے پیچھے؟ دیکھیں 28-30 سال کی لڑکی اگر 40 سال کا سنگل بندہ ان کو ملتا ہے تو وہ کر لے شادی, اس میں کوئی بری بات تو نہیں. لیکن دوسری شادی 40-45 سال کے یا 50 سال کے جو بندے آتے ہیں نا, وہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ اس میں وہ عورت کی نفسیات کو سمجھ چکے ہوتے ہیں. نہیں, وہ پہلے مرد آپ کو کیٹر کرتا ہے, اس میں عورت خود جو ایسے مردوں کو گریب کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں ان سے شادی کر لینی ہے, تو وہ کیا ریزن ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے زیادہ تر پیسہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 40-45 سال کا بندہ سیٹلڈ ہے, پیسے والا, ان کا ٹارگیٹ پیسہ ہوتا ہے. جو میں نے طلاق کے کیسز بتائے ہیں اس کے ساری وجوہات کیا ہے, 2 بندوں نے لڑکیوں کے نام پہ گھر کی ہے, انہوں نے طلاق لے لی, جب گھر نام پہ ہو گئے 6 ماہ بعد پھٹا ڈال کے طلاق لے لی. باقی بندوں سے وہ ہینڈل نہیں ہوا, کیونکہ دونوں بیویوں کو ہینڈل کرنا, ٹائم دینا, کام کرنا, بزنس کرنا, نوکری کرنا, یہ آسان نہیں ہے. لڑکی کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ مجھے گھر گاڑی دے گا, میرے نام پہ کرے گا. اس وقت جتنی مہنگائی کا دور ہے, ایک فیملی کو چلانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی لڑکی نے کسی بندے کی دوسری وائف بننا بھی ہے نا, تو اس کو چاہیے کہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ بندہ ہو, پیسے والا آدمی ہو, جو حقیقت میں اس کو الگ گھر لے کے دے, الگ اخراجات پورے کرے, اس کی ہسٹری پوری چیک کرے. ادروائز یہ بہت بڑا غلط اسٹیپ ہے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ڈائیورس ریٹ زیادہ ہوتے ہیں. ہم نے دیکھیں, میں نے پریکٹیکلی جو چیزیں دیکھی ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. میں کیوں غلط بتاؤں کہ آپ کر لیں گے, وہ ایسا نہیں ہے. کیوں اپنی زندگی آپ تباہ کریں, کوئی بھی ہے, چونکہ وہ آدمی عورت کی نفسیات کو سمجھتا ہے.
جو اب 45 ہے بچہ تو نہیں ہوتا, وہ ایک بڑھاپے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے, تو وہ ٹیکل کرنا اس کو جانتا ہے کہ اس کی نفسیاتی طور پہ کیسے کھیلنا ہے. تو لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا, پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا, کیونکہ اس جو شادی کے سارے جو ہوتے ہیں نا, وہ خوشیاں غمیاں وہ سارے دیکھ چکا ہوتا ہے, اس پروسیس سے گزر چکا ہوتا ہے, تو اس کو وہ ویلیو نہیں دیتا. کیونکہ اس نے بچے بھی دیکھ لیے ہوتے ہیں, بیوی کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کر لیا ہوتا ہے, وہ صرف ایک جسم سے شادی کر رہا ہوتا ہے, وہ ایموشنلی اٹیچ نہیں ہوتا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور نارملی میں نے کیسز ڈائیورس کے ہی اس میں دیکھے ہیں, چانسز اس میں چھوڑ دینے کے ہوتے ہیں. اچھا, شادیوں کے باوجود ڈومیسٹک وائلنس اور خاص طور پہ پسند کی شادیوں میں جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, اس کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ پسند کی شادی میں ہو, پسند کی شادیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں. جو لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, اگر وہ سمجھدار ہیں, ان کو ایک دوسرے کی اچھی بری باتیں پتہ چلنے کے بعد وہ اسٹیپ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تب وہ شادی کامیاب ہوتی ہے. آپ کو شادی سے پہلے پتہ چل گیا کہ بندے میں یہ فالٹ ہے, اس میں یہ اچھائی ہے, تب تو چھوڑنے کا مقصد نہیں بنتا. اگر تو وہ پہلے چھوڑ دیتے, اٹس مین وہ سنسیئر نہیں تھے. کیونکہ اگر آپ لو میرج بھی کرتے ہیں یا ارینج میرج کرتے ہیں, اصل ٹائم تب شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کو دونوں کی اچھی اور بری باتوں کو پتہ چلتا ہے, پھر سیکریفائس کرنے کا ٹائم ہوتا ہے کہ یار اس میں یہ مسئلہ, کیونکہ 100% تو کوئی نہیں ہوتا, تب پتہ چلتا ہے کون کیا ہے. اور جو لو میرج اس قسم کی ہوتی ہے نا, کہ جھوٹے وعدے کرنے, میں کچھ بھی بول دینا, ایک تو فوری طور پہ اسٹیپ لے لینا, وہ آپ کو گھر والوں کو اگینسٹ جانا, گھر والے بھی نہیں مان رہے, کوئی بھی نہیں مان رہا, آپ نے بھاگ کے شادی کر لی, کچھ بھی کر لی, تو وہ ظاہری بات ہے وہ اٹریکشن تھوڑے سے بعد ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. شادی میں آپ کی فیملی کا انوالو ہونا, سب خاندان کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ وہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے. وہ آپ اکیلے فیصلہ کرتے ہیں اور ساری فیملی کے آپ کے بیک گراؤنڈ پہ ہوتی ہے, تو وہ فیصلے میں دونوں میں بہت فرق ہے. بڑوں کی دعائیں بھی لینی چاہیے انسان کو. اچھا, ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آج کل کی نئی نسل ہے, وہ شادی کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ گھر والے بھی اب چینج ہوتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے آپ کی جنریشن چینج ہو رہی ہے, تو اب دونوں طرف کے گھر والوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دونوں گھر والوں کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ وہ فیملی کے جو ہے نا اخلاقیات کو دیکھیں. اصل چیز جو چیز ہے, جس طرح پہلے شادی ہوا کرتی تھی, پیرنٹس سب ویلیوز کو دیکھتے تھے. آج کل لوگ خالی پیسے کو دیکھ رہے ہیں کہ بندہ کتنا اسٹرانگ ہے. ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ ایک انتہائی بدتمیز انسان ہیں, تو وہاں نہیں رشتہ چل سکتا. آپ دوسرے بندے کو مینٹلی ٹارچر کریں, یا دوسری فیملی میں ایسے لوگ موجود ہوں جو آپ کو صرف آپ پیسہ دے رہے ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ چیز کر رہے ہیں آج کل. اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں, جاب کتنی ہے آپ کا پاس, بزنس کیا آپ کا, آپ کی سیونگ کتنی ہوئی ہے. مین فوکس اس کے اوپر ہوا ہے. اور آپ اخلاقیات کو نہیں دیکھتے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ انسان نیچر وائز کیسا ہے, ان کی فیملی کیسے ہے, ان کے پیرنٹس کیسے ہیں, ان کی مدر کیسی ہیں, فادر کیسے ہیں, ان کی ہسٹری کیا ہے. اصل وہ دیکھیں. سیکنڈ پرائرٹی میں آپ پیسہ دیکھیں, کیونکہ پیسہ ہر بندہ کماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج کل پیسہ نہیں کما رہا, ہر انسان کماتا ہے, لیکن جو آپ کے فیملی ویلیوز ہیں ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں ٹھیک تو آپ مت کریں رشتہ. اچھا, اب آپ میچ میکنگ کرتے ہیں تو لوگوں کی کیا توقعات ہوتی ہیں جہیز کو لے کے لڑکے والوں کی طرف سے, اور لڑکی والوں کی کیا توقعات ہوتی ہیں لڑکے والوں سے؟ آج کل لڑکیوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے لڑکے کی نسبت. لڑکے تو جہیز, کیونکہ جو اچھے لڑکے پیسے کما رہے ہیں, جہیز میٹر نہیں کرتا وہاں پہ. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کرنا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جو دینا آپ نے اپنی بیٹی کو دینا, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہ ایک عجیب قسم کا ڈائلاگ ہے کہ جو دینا آپ نے اپنی بیٹی کو دینا, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. میں بہت لوگوں کے کانوں سن چکا ہوں. اور لڑکے کیا کرتے ہیں, وہ لڑکی کے جسم سے شادی کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی خوبصورتی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لڑکی خوبصورت چاہیے اور پڑھی لکھی ہو بس. تو وہ ایک جو ہوتا ہے نا, ایک آپ ایک فیملی کو وہ نہیں دیکھتے کہ فیملی کیا ہے. ان کو جہیز سے زیادہ اس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اٹریکشن ایک نہ ایک دن جا کے ختم ہوتی ہے. اور جو لڑکا جتنے زیادہ پیسے کما رہا ہوگا, وہ اتنی زیادہ اس چکر میں پڑا ہوگا کہ لڑکی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت ہو. اور جو لڑکیاں پیسے کما رہی ہوں گی, ان کو پتا کہ جو جہیز تو ہم نے دینا ہے دے دیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے وہ فلانا. تو لڑکا مجھ سے 3 گنا زیادہ پیسے کما رہا ہو. اگر میں 1 لاکھ کماتی ہوں, لڑکا 5 لاکھ کماتا ہو. اگر میں 5 لاکھ کما رہا ہوں تو لڑکا 25 لاکھ کماتا ہو. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ جو 25 لاکھ کما رہا ہے وہ تمہارے 5 لاکھ کا کیا کرے گا. یا جو 5 لاکھ کما رہا ہے اس نے آپ کے 1.5 لاکھ کو کیا کرنا ہے, اس کو نہیں چاہیے. وہ اتنا کما رہا ہے کہ وہ آپ کو اتنے پیسے دے سکتا ہے. تو یہ ٹیکنیکلی یہ غلط ہے. تو لڑکیاں اپنا خوف بھی تو ہوتا ہے حق مہر میں جو چیزیں لکھوا رہی ہوتی ہیں, کیا آپ کے خیال میں وہ صحیح ہے کہ گھر چاہیے؟ بالکل صحیح ہے, حق مہر لکھوانا چاہیے. حق مہر ایک تو ہو گیا کہ آپ کا جو رائج الوقت ہے, لیکن جو آپ اس سے زیادہ ایکسیڈ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, اتنے پیسے. یہ ڈیمانڈ کرنا غلط ہے. یہ کچھ سمجھ نہیں آتی نا. آپ کاروبار کر رہے ہیں,
آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. اگر کوئی لڑکی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جی مجھے گھر اور گاڑی چاہیے, اٹس مین اس نے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے. تو جو بندہ آپ کو خریدتا ہے نا, وہ بیوی نہیں سمجھتا, وہ کچھ اور ہی سمجھ کے لے کے جاتا ہے. وہ بیوی تو نہیں ہوگی, پھر وہ آپ کو, اس کو پتا ہوگا میں نے خریدا آپ کو, وہ آپ کو ویلیو نہیں دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اچھی وائف بنے, تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں اچھی وائف ہوں. آپ دوسرے پہ بلیم نہیں ڈال سکتے کہ اس نے مجھے ویسے ٹریٹ نہیں کیا, یہ وہ, میں آپ سے بدتمیزی کروں اور آپ سے تمیز کی توقع رکھوں, ایسے نہیں ہوتا. انسان کو ایک متوازن زندگی گزارنے کے لیے اپنی زبان, اپنے مزاج کو بھی متوازن رکھنا ضروری ہے. دوسروں کو مینٹلی ٹارچر کرنا یا ان پہ ایسی ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا, وہ بندہ ہل جائے گی مجھے کیا کریں گے, تو وہاں پر پہلے ہی ریلیشن خراب ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, اکثر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا, تو وہ ایسا ایگریمنٹ بنا دیتے ہیں کہ جی اگر طلاق ہم آپ کے نام پہ ہی کر دیتے ہیں, اگر آپ نے طلاق لی تو ہم آپ کو نہیں دیں گے, اگر میں نے طلاق دی تو میں آپ کو یہ سارا گھر بھی دے دوں گا, گاڑی بھی دے دوں گا. لیکن اس میں بھی لڑکی پھنس جاتی ہے. لڑکی لالچ میں آگے کر دیتی ہے, لیکن لڑکی وہاں پر بھی نقصان میں جاتی ہے. وہ لڑکا طلاق نہیں دیتا, اسے بات چیت ختم کر دیتا ہے, اسے اپنے پیرنٹس سے کر دیتے ہیں کہ میں نے طلاق نہیں دینی, وہ مجبوراً وہ خود کھلا دائر کرے گی, اس سب کچھ مجھ سے ملنا ہی نہیں ہے. وہ یہ بھی ایگریمنٹ 2-3 میں نے دیکھے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر ہماری طلاق ہوئی, میں نے طلاق دی تو یہ سب کچھ تمہارا ہے, اگر تم نے خلا لیا تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا, تم نے مجھے خود چھوڑ دیا تو. لیکن وہ ٹیکنیکلی لڑکی کے لیے پرابلم ہوتی ہے بات میں. اچھا, لڑکیوں کی خود مختاری کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی, لیکن ان کا بائک چلانے میں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے؟ اگر لڑکیوں کو میرے خیال سے وہ گاڑی چلانی چاہیے. صحیح. اگر کسی لڑکی کو اپنی ہڈیاں توڑوانے کا شوق ہے تو بائک چلوا لے. اس کو پتہ ہونا چاہیے بائک چلانے کا نقصان بھی کیا, خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا, گرے گی. لڑکوں کی تو ہڈیاں پھر تھوڑی مضبوط ہوتی ہے, اسکن بھی ان کی ہارڈ ہوتی ہے, لڑکیوں کا وہ معاملہ نہیں ہوتا. گرے گی تو فیس ڈیمیج ہوگا, ہڈیاں ٹوٹیں گی, ساری زندگی پرابلم ہوگی ان کے لیے. اگر وہ چلا سکتی ہے تو چلائے, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں چلانا چاہیے, کیونکہ بائک چلانا تھوڑا بندہ اس میں کنفیوز ہوتا ہے. تو اگر وہ ہینڈل کر سکتی ہیں تو چلا لیں, لیکن اگر میں ریکمینڈ کروں میں کبھی نہیں کروں گا. اگر میں نے اپنی بہن کو کہنا ہو تو میں نہیں چلانے دوں گا, کیونکہ مجھے پتا خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہوا تو بہت برا ہوتا ہے. کیونکہ بائک ہوا میں, آپ ہوا میں ہوتے ہیں, وہ جب نکل گئی آپ گئے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ اس خطرے کو مول لے سکتی ہیں تو چلا لیں. یعنی لڑکیوں کو خود مختاری اپنی دیکھ کے کرنی چاہیے. ہاں, گاڑی چلائیں, وہ اپنے آپ کو مزید قابل بنے. گاڑی سیف ہے, آپ گاڑی کے اندر ہوتے ہیں, اور وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اپنی اپروچ بڑی رکھیں. وہ جیسے ہماری اسٹارٹ میں ڈسکشن ہوئی تھی, میچ میکنگ, جو افیکٹو میچ میکنگ ہوتی ہے, وہ کیا پروفائل ہوتی ہے جو لوگوں کو بنانی چاہیے؟ لوگوں کو اول تو میرے خیال سے میرج سینٹر میں آنا ہی نہیں چاہیے. اگر اس کو صحیح طرح دیکھا جائے, میرج سینٹر کی ان کو ضرورت پڑتی کیوں ہے, اس چیز پہ تھوڑا غور کریں نا, کہ آپ اپنی فیملی کو چھوڑ دیں, آپ اپنے عزیز و اقارب, اپنے دوست احباب, اپنے محلے دار, سب پہ آپ کو رشتہ نہیں مل رہا. ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو رشتہ مل ہی نہیں رہا؟ پرابلم یہ ہے کہ انا پرستی کی اتنی زیادہ وہ بن چکی ہے کہ لوگ اپنے ہائی پروفائل بنا کے نا دوسروں سے منہ موڑ کے, اس سے نہیں ملنا, ادھر نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. تو ایک اچھی پروفائل آپ کیسے بناتے ہیں؟ صحیح پروفائل تو اچھی آپ کی اگر ہے, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کا گھر اپنا ہے, لڑکا جو ہے, آپ کی شکل صورت ٹھیک ہے, آپ کے پاس سارے لوازمات پورے ہیں, تو آپ ایسا کیا معاملہ کیا ہے جو آپ کو رشتہ نہیں مل رہا؟ ایک سوالیہ نشان یہ بھی ہے نا. لڑکی پڑھی لکھی ہے, ایج بھی اس کی ٹھیک ہے, سب چیزیں ہیں, جاب بھی کر رہی ہے, یا اگر وہ ہاؤس وائف بننا چاہ رہی ہے, تو آپ کو کیوں رشتہ نہیں مل رہا؟ لوگوں نے اپنے لیے پرابلمس خود ہی بنائی ہوئی ہیں, ڈیمانڈس کی ہوئی ہیں کہ ہم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں یہ چیز مل جائے. تو وہ خرید و فروخت چل رہی ہے بیسکلی. تو ان چیزوں سے جو لوگ باہر نکلتے ہیں نا, ان کو میرا نہیں خیال میرج سینٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے, نہیں پڑتی ضرورت. ان کے کہیں نہ کہیں اچھی جگہوں پہ رشتے ہو جاتے ہیں. اور لڑکیوں کا جہاں تک میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اگر لڑکی کی ایج 20 سال ہے نا, 21 سال ہے, تو اس کے پاس 24, 25, 26, 28, 30 سال تک کے لڑکوں کے رشتے ہوتے ہیں. اب لڑکی ہی 30-32 سال کی ہو جاتی ہے, تو اس کو وہ ساری آپشن ختم ہو گئی. پھر اس کے لیے جو آگے سنگل لڑکوں کے رشتے نہیں ملتے, وہ ملتے ہیں طلاق شدہ, سیکنڈ میرج, اور دوسری بیوی کے. اور اگر غلطی سے اس کی زندگی میں کوئی سنگل بندہ آ جاتا ہے تو اس کی ایسی کی تیسی بجا دیں گے پکڑ کے کہ اس میں یہ فالٹ ہے, اس میں یہ فالٹ ہے, اس میں یہ بھی ہے, شادی کیوں نہیں. وہ ایک مل جائے گا تو اس کو بھی چھوڑ دیں گے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہ بندے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی پروفائل کیسے بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پروفائل میں ہی آ جاتی ہیں کہ اپنے مائنڈ سیٹ کیا آپ کا, سب چیزیں ہونے کے باوجود آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا, ایک چیز اور کہ آپ دیکھتے ہیں اخبار میں جو اشتہارات آتے ہیں, لیکن اب AI ٹیکنالوجی کا دور آ گیا, تو میچ میکنگ کا اس سے کیا افیکٹ پڑے گا؟ اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو ایک جنریشن گیپ ہے نا, اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے.
دیکھیں نا ابھی تک پرنٹ میڈیا پہ اس کے اشتہار چل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ پرنٹ میڈیا ایک جو ہے نا چٹکی ہے, چھوٹا سا ایک سمجھ لیں پینٹ ہے وہ. تو جہاں ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے وہاں پر پرنٹ میڈیا میں ایڈ دینے کا جواز نہیں بنتا. اولڈ میڈیا ہو چکا, اولڈ میڈیا نا, تو اس میں وہی لوگ ایڈ دے رہے ہیں جو ڈسلائک چیزوں کو نہیں سمجھتے. وہ کون ہے؟ ہمارے پیرنٹس ہو گئے یا ان سے بڑے لوگ ہو گئے, وہ لوگ ہیں. وہ ابھی بھی اسی چیز کو اپروچ کر رہے ہیں جو کہ میرے خیال سے غیر مناسب ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے وہ رسپانس نہیں آتا ان کو. میچ میکنگ کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو کیا دیکھنا چاہیے اپنے شریک حیات میں, دونوں سائڈ پہ, لڑکے اور لڑکی دونوں کو؟ جو میں نے سب سے زیادہ طلاق کے کیسز دیکھے ہیں نا, لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے. صحیح, بالکل بھی نہیں کرتے برداشت. خاص طور پہ اگر لڑکی انڈیپینڈنٹ ہے اور جو ہے آزاد خیال ہے کہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا, میں نے کھانا نہیں بنانا, یہ نہیں بنانا, وہ نہیں بنانا, اس کو تو میں کہوں گا وہ شادی کرے ہی نا. صحیح, میں کھلم کھلا کہوں گا وہ غلطی سے بھی شادی نہ کرے, کیونکہ وہ نہیں چل سکتی. اگر کوئی شادی کرے گا بھی تو اس کو چیٹ کرے گا, چھوڑ دے گا, نہیں چلے گا رشتہ. لڑکا اگر ہے کوئی ایسا کہ جو, کیونکہ مرد کا یہ ہوتا ہے کہ مرد کہیں نہ کہیں جا کے ایک سرٹن لیول پہ جا کے وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے وہاں پہ, زبان پہ بھی. لڑکیاں مقابلے بازی میں پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ جب پڑھتی ہیں مقابلے بازی میں تو وہ سارا معاملہ خراب ہوتا ہے اور بہت زیادہ معاملہ بگڑ کے انڈیا طلاق ہو جاتی ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو لڑکے لڑکی میں نا ایک تو وہ دیکھیں سامنے والا بندہ آپ کے لائل ہے, اگر تو لو میرج ہو رہی ہے, اگر آپ پسند سے شادی کر رہے ہیں تو اس کی لائلٹی دیکھیں, وہ برداشت کتنی ہے اس میں, وہ آپ کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر رہا ہے, اس کی فیملی کیا ہے, چیزیں خود. دوسرا جو فیملیز ہیں, جو اگر پیرنٹس آپ کے رشتہ آپ کے لیے ڈھونڈتے ہیں, وہ اگر یہ کر رہے ہیں تو وہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں اس کا فیملی کی ہسٹری ایک دیکھیں. صحیح, اگر وہ لاہور میں رہتے ہیں, کراچی میں, تو یہ پیچھے کے شہر سے, نمبر ایک. نمبر دو, جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا آپ انڈیا میں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, سب سے یہ بھی ہیں لوگوں میں. وہ فیملی کی ہسٹری دیکھیں آپ, پھر ان کی تعلیم دیکھیں, اور آپ اپنے نا اسٹیٹس کے مطابق جائیں. اگر آپ ایلیٹ کلاس ہے تو ایلیٹ کلاس میں ہی شادی کریں. اگر آپ مڈل کلاس ہیں مڈل کلاس میں کریں, اگر لوئر مڈل کلاس ہے تو اس سے اوپر مت جائیں. جس طرح کہ اگر غریب فیملی کی لڑکی کی شادی امیر خاندان میں ہوتی ہے نا, تو وہ کمپلیکس کا شکار ہوگی. ساری عورتیں اس سے مقابلے کریں کہ یہ غریب فیملی سے آئی ہے, ایسا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی لڑکا ایسا ہے کہ جو ایسی فیملی میں شادی کر لے کہ جو فیملی تگڑی ہو اور لڑکے کی فیملی غریب ہو, وہ کبھی بھی نہیں بنتی ان کے آپس میں. وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ ہم سے ماڑے ہیں. کوشش یہ کریں کہ اپنے برابر کے انسان میں شادی کریں, جو آپ کی فیملی اسٹیٹس کے برابر ہو اور تعلیم وائز بھی آپ کے برابر ہو, آپ کے معیار کے مطابق چل رہا ہو, اور سب سے بڑی چیز اس میں برداشت ہو. صحیح, آپ سے ایٹ لیسٹ پیار تو کرتا ہو, آپ کی بات اگر آپ کچھ کہہ دیں سن تو لینا, اگر چپ تو ہو جائے. تو اگر وہ نہیں سنتا, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, چھوڑ دیں اس کو, آپ اس کے پیچھے مت جائیں. اچھا, آپ کے پاس کتنے کیسز آتے ہیں کہ گھر داماد بننا چاہتے ہیں اور کیوں بننا چاہتے ہیں؟ بہت زیادہ. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بے شرمی کی انتہا ہے. یہ ایک مرد کو اللہ نے, آپ ٹیکنیکلی دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. کیوں دی ہے؟ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے. صحیح, فائنینشلی, فزیکلی, ہر لحاظ سے وہ ان چیزوں کو افورڈ کر سکتا ہے. اب وہ بندہ اس نعمت کو ٹھکرا کے کہہ رہا ہے جی مجھے کوئی اپنے گھر میں رکھ لے, اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے, پیسے بھی دے, کاروبار بھی, کھلائے بھی, سارا کچھ مجھے کرے, اس کی کیا رسپیکٹ ہوگی؟ صحیح بات. بینگ اے مین, مرد ایسے بندوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے, بالکل بھی نہیں کرتے. جن کو پتا ہوگا تو وہ مطلب وہ میرے لحاظ سے وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے. اور وہ زیادہ تر یہ لوگ آتے ہیں دیہاتوں سے, ہمارے پاس آتے ہیں چھوٹے شہروں سے, شارٹ کٹ لے, ہاں وہ شارٹ کٹ مارنے کے. اور یہ لڑکیاں بھی ایسے کرتی ہیں, جو لڑکیاں گھر ڈیمانڈ کر رہی ہیں, وہ کیا ہے؟ شارٹ کٹ ہی ہے. وہ شارٹ کٹ ہے. یہ ایسا ریلیشن ہے کہ اگر وہ دونوں صحیح ہوں, جو جتنے مرضی برے حالات ہو جائیں, وہ کبھی بھی مصیبتیں ان پہ نہیں آتی, کوئی ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ خوش ہی رہیں گے ہمیشہ. تو ایسا رشتہ ڈھونڈے کہ جو آپ کو بیوی آپ کی اچھی ہو, آپ پڑھے لکھے, آپ خود محنت کر رہے ہو, بجائے گھر دماد بننے کے. تو یہ کامیاب نہیں ہوتے رشتے, چیٹر ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ تر. بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے جو لڑکیاں آئیں یا لڑکوں کے رشتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا وہاں اچھے رشتے نہیں ہیں؟ جو پاکستان سے باہر مرد ہے نا, وہاں پر اصل میں وومن رائٹس بہت زیادہ ہے. طلاق کے کیسز اس طرح ہے کہ اگر آپ نے شادی کی ہے اور آپ کے ہسبینڈ صاحب کی طلاق ہو گئی تو آدھی پراپرٹی آپ ساتھ لے جائیں گی. تو وہ بھی وہاں پر ایک ٹرینڈ چل گئی بھی ہے. گورے تو شادی کرتے ہی نہیں آج کل, وہ بغیر شادی کے رہ رہے ہیں کیونکہ کانٹریکٹ سائن کرنا پڑے گا. بیوی جب الگ ہوگی تو پیسہ لے جائے گی ساتھ. وہاں پر یہ کیسز بھی ہیں. پھر دوسرا, وہاں پر لڑکیاں بہت زیادہ آزاد خیال لڑکے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت آزاد خیال ہے, اور ایسا ہے بھی, وہ اپنی مرضی کرتی ہیں, وومن رائٹس بہت ہے, آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے, نہ پوچھ سکتے ہیں. تو وہ انڈیپینڈنٹ, یعنی کس سے مل رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں, وہ چاہتی ہیں ہم سے کوئی پوچھے ہی نہ. تو وہ پریفر کرتے ہیں لڑکی پاکستان سے ہو. لیکن
ایک یہاں بھی ہوا چل پڑی ہے کہ باہر کے لوگ وہاں بلا کے نا لڑکی کو قید کر لیتے ہیں. ماں باپ سے دور ہے تو یہ ہے وہ ہے تو ہم ان کو ہمیں پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہیں. حالانکہ اتنا ایشو نہیں ہوتا, لیکن وہاں پر لڑکے لڑکی جو ہے نا ان کے کانفلکٹڈ میٹر بہت زیادہ ہیں. ان کے مزاج دونوں کے سیم ہیں. سیم سے مراد جس طرح لڑکے ہیں وہاں پر ویسے ہی لڑکی ہیں. اگر وہ بندہ کسی عورت سے شادی کر رہا ہے, وہ عورت سے نہیں, وہ کسی مرد سے ہی شادی کر رہا ہے, کیونکہ وہ اس کا مزاج, اٹھنا بیٹھنا, باہر جانا, کام کرنا وہ سیم ہے. تو وہاں پر نہیں چل سکتا رشتہ. تو اسی لیے وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی بیوی ملے جس طرح ہمارے پیرنٹس سے ہاؤس وائف مل جائے, یا کوئی پروفیشنل ہو, ڈگری ہولڈر ہو, جو جاب کرتی ہو, اپنا پروفیشنل کریئر دیکھتی ہو, لیکن اس کو پتا ہو کہ میرا ہسبینڈ ہے. ان کی ترجیح لڑکوں کی یہ ہے وہاں پہ. تو اور وہاں پر طلاق کے کیسز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں ہمارے پاس. اچھا, ہماری اتنی ڈسکشن ہوئی کہ شادی میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, آپ کو کیا لگتا ہے نئی نسل کو اپنا گھر بسانے کے لیے کن چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے؟ اپنے کریئر پہ سب سے پہلے, اپنا پروفیشن کرے, خاص طور پہ لڑکے. لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اپنا پروفیشن کرے. اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہیں, اگر وہ بزنس کرنا چاہتی ہیں, وہ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے, لڑکیاں کام کرتی ہیں, بری بات نہیں ہے. لیکن جب آپ شادی کرنے جا رہے ہیں نا, تو آپ ایٹ لیسٹ دیکھیں, کیونکہ میں نے فالٹ زیادہ, میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا کہ فیمیل سنیں گی ان کو لگے گا یہ ہمارے خلاف ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ان کی بہتری کے لیے میں بتا رہا ہوں. آپ مقابلہ بازی مت کریں, کیونکہ آپ جب پیسے کماتے ہیں نا, آپ کے ذہن میں ایک تو پہلے سے ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نوکرانیاں نہیں ہیں, آپ کام والیاں نہیں ہیں. ایسا کوئی نہیں ہوتا. شادی ایک خوبصورت رشتہ ہے, آپ کسی کی نوکرانی نہیں بن رہے ہوتے, آپ نے مل کے چلنا ہوتا ہے, نمبر 1. اور جو پیسہ آپ کماتی ہیں نا, وہ یہ مست اپنے ذہن میں لائیں کہ کیونکہ مرد پیسہ کماتا ہے اس لیے اس کی ویلیو چاہتا ہے, تو ہم پیسے کماتی ہیں تو ہم اس کے برابر ہو گئے ہیں. آپ کمپٹیشن کر کے اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں. تو ایسا مت کریں, کیونکہ میں نے کئی کیسز ایسے دیکھے ہیں جس میں بچے ہونے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. تو اس وقت ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہماری طلاق ہوئی ہے اور ہمارے بچے ہیں. وہ پھر جس جو ہے اذیت میں وہ بچے زندگی گزارتے ہیں. اگر بچے ماں لے جائے گی تو وہ دوسری شادی کرے گی, تو اس کو کوئی باپ کا پیار نہیں دے گا. اگر بچے باپ کے پاس رہیں گے تو وہ دوسری شادی کرے گا, تو نئی آنے والی بیوی ان کو کبھی ماں کا پیار نہیں دے گی. تو اصل زیادتی ان کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ سوچ سمجھ کے اسٹیپ لیں. اچھا, جیسا کہ آپ نے بتایا آپ سوشل ورک بھی کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیے گا. اس میں ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ جس طرح پاکستان میں تعلیم کا مسئلہ ہے, پاکستان میں جو ہے بجلی کا بحران بھی ہے, پانی کا پرابلم بھی ہے, صحت کا مسئلہ بھی, اسی طرح شادیوں کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے. اسی کے اوپر ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں. جو لوگ مطلب غریب لوگ ہیں, جو جن کے گھر میں مرد نہیں ہے خاص طور پہ, ان کی بیٹیوں کی شادی ہم لوگ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے رشتے ارینج کر دیتے ہیں فری آف کاسٹ, اس سے کوئی پیسے نہیں لیتے ہم لوگ. تو وہ سارا اس پہ ہم لوگ چلتے ہیں. ان کے جہیز وغیرہ یہ وہ سارا ہم لوگ خود کرتے ہیں. اس لحاظ سے ورکنگ کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں بہت مجبور ہیں. کتنی لڑکیاں ایسی جن کے پیرنٹس نہیں ہیں, باپ فوت ہو گیا, بھائی گھر میں کوئی نہیں ہے, کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے, تو ان کے جب وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں تو ان کا کام ہم لوگ کرتے ہیں. اس لحاظ سے میرا مین فوکس, کیونکہ یہ فیلڈ ایسی ہے, اس فیلڈ میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, اسی لیے اس میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا. شادی کے حوالے سے ہم نے بہت بات کی. اب کوئی اینڈنگ میسج ناظرین کے لیے جو کہ بہت افیکٹو ہو اور ان کو لگے کہ شادیاں کر رہے ہیں تو اپنی زندگی کو جو ہے خوبصورت بنائیں. پیسہ آپ کی زندگی کی بہترین ضرورت ہے, اس کو مقصد نہ بنائیں. جب آپ شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ پیسے کو فوکس کرتے ہیں کہ لڑکی کی ڈیمانڈ ہے ہمیں گھر گاڑی ملے, لڑکا ہے وہ لڑکی سے جہیز وغیرہ اس کا فیملی اسٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کیا آئے گا. تو پھر آپ وہ فیملی ویلیوز کو ہٹا کے, ٹھیک ہے, تو آپ پیسے کے پیچھے پڑ دیتے ہیں. پھر آپ کو ایک اچھا رشتہ نہیں ملتا, آپ باقی چیزوں کو چھوڑ کے صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ریلیشن نہیں چلتا زیادہ عرصے تک. تو بہتر یہ ہے کہ فیملی ویلیوز پہ فوکس کریں, کہ آپ فیملی کو دیکھیں وہ کیا ہے, ان کی تعلیم کیا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہاں پر جا کر کے آپ پیسے کو ترجیح مت دیں. جب آپ پیسے کے چکر میں پڑتے ہیں آپ اپنی زندگی تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور نارملی آج کل یہی چیزیں چل رہی ہیں کہ پیسہ جس کے پاس ہے اس کی ویلیو زیادہ بنائی جا رہی ہے لوگوں کی نظروں میں. بہت شکریہ ارمان آپ کا. آپ سے ڈسکشن ہوئی اور جانا کہ شادی میں کیا پرابلمز آ رہی ہیں اور ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر انداز میں لے کے چل سکتے ہیں کہ شادیاں کامیاب ہوں, خاص طور پہ پاکستان میں. اور وہ پیرنٹس بھی جو پریشان ہیں اپنے بچوں کو لے کے, امید کرتی ہوں کہ یہ آج کا شو سن کے ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمیں کیا پرابلمس فیس کرنے کو مل رہی ہیں. کیونکہ بہت ساری جو لڑکیاں ابھی بھی 40+ ہیں جو شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی 28 بھی ہیں, لیکن جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیمانڈس کم کر کے فوکس کریں کہ آپ ایک ریلیشن شپ نبھائیں.
اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جہاں آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کا روٹین سب سے پہلے دیکھیں، روٹین اور ان کا جو ہے کھانے پینے کا اور یہ سب چیزیں کیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں، اور جس آپ کلچر میں جا رہے ہیں تو جو لڑکی جو جاتی ہے نا اس کو یہ بھی پرابلم آتی ہے، اور خاص طور پہ لڑکے کو بھی، کیونکہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ رات تک دیر تک جاگ رہی ہوتی ہیں، صبح اٹھتی نہیں ہے، پھر وہ بھی گھر بسانے میں پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو آپ کم از کم جب رشتہ کریں تو یہ بھی چیزیں ضرور نوٹ کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کوئی بھی کمنٹس ہو ہمیں مینشن ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.